بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک درویش رہتے تھے۔ لوگ ان سے کافی کچھ سیکھا کرتے تھے۔ درویش کا برتاؤ کافی اچھا تھا۔ لوگ ان کی برتاؤ سے کافی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک بار درویش نے ارادہ کیا کہ اس بار پیدل چل کر حج کیا جائے۔ ملک کے اندر قافلے بھی جایا کرتے تھے۔ بزرگ نے سوچا کہ میں قافلے سے پہلے اکیلا سفر کر کے جنگلوں سے ہوتا ہوا جاؤں گا۔ درویش نے کچھ دن پہلے سے ہی پلان کر لیا تھا کہ اس بار حج ضرور کروں گا۔ بس کچھ دن گزرنے کے بعد حج کے دن قریب آ چکے تھے۔ درویش نے ایک گٹھری لی اور اس کے اندر ضرورت کا سامان ڈال کر سفر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے لوگوں کو الوداع کہا اور سفر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس بار حج کا مہینہ بھی گرمیوں میں تھا۔ بزرگ سارا دن سفر کرتے اور رات کو سکون کرنے کے لیے ساتھ کسی آبادی والی جگہ پر رک کر گزارا کر لیتے تھے۔ خیر کچھ دن درویش کا سفر چلتا رہا۔ ایک دن وہ سفر کرتے کرتے ایک ویرانے کھنڈر میں جا پہنچے جو کہ ڈاکوؤں کا اڈا تھا۔ اب درویش کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہاں پر ڈاکو رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک کھنڈر بنا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں نے کھنڈر کے اندر اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ یہ علاقے سے جو کچھ بھی لوٹ مار کر کے لاتے تھے ان سب کو یہیں پر چھپا دیتے تھے اور جو بھی ان کے راستے سے گزرتا وہ ان کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ درویش نے باہر سے آواز دی کہ کوئی ہے جو یہاں آج مجھے رات بھر سونے کی اجازت دے۔ ڈاکوؤں نے باہر سے آواز آتے سنی تو وہ باہر آ گئے۔ باہر آ کر دیکھا کہ ایک درویش بندہ گٹھری کے ساتھ کھڑا تھا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے پہنچے ہو؟ درویش نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا لیکن رات گزارنے کے لیے کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ پھر آپ کی جگہ دکھائی دی تو سوچا کہ یہیں ٹھہر جاؤں۔ ڈاکو کے سردار نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس درویش کی تلاشی لو اور اس سے جو بھی کچھ نکلے کھینچ لو اور اس کو مار ڈالو۔ اگر اس کو نہیں مارو گے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ یہ واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ یہاں پر ڈاکو رہتے ہیں، یہ ہم سب کو پکڑوا دے گا۔ سردار کے ساتھیوں نے درویش کی تلاشی لی پر درویش سے کچھ خاص مال ہاتھ نہ لگ پایا۔ انہوں نے گٹھری کھینچ لی۔ درویش نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے گٹھری کیوں کھینچ رہے ہو؟ آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چلو آپ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ حالانکہ میں صرف آج رات یہاں سونے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ ڈاکو کے سردار نے درویش سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ درویش نے کہا کہ میں نے کبھی حج نہ کیا، اس بار سوچا کہ حج کر آتا ہوں اور میں پیدل حج کر جانے کے لیے کافی دنوں سے گھر سے نکلا ہوں۔ آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ تم نے ہمارا اڈا دیکھ لیا ہے اور تم واپس جا کر اپنے ساتھیوں یا کسی کو کہو گے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہم تمہارا سامان کھینچ کر تمہیں مار ڈالیں گے۔ بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے بے گناہ قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور نہ ہی میں واپس جا کر کسی سے کچھ کہوں گا۔ ڈاکو کے سردار کہنے لگا کہ ہمارے نام قتل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے گزرنے والوں کو ہم لوگ سب کچھ کھینچ لیتے ہیں اور انہیں مار ڈالتے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ کافی کوشش کی درویش نے کہ اس کو سمجھا سکے لیکن وہ خود یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بات نہیں ماننے والے۔ پھر درویش نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں سے چڑیاں اپنی گھونسلوں کی طرف جا رہی تھی۔ بزرگ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے چڑیوں تم گواہ رہنا، یہ لوگ مجھے بے گناہ قتل کر رہے ہیں، میرا بدلہ اب تمہارے ذمے ہے، میرا قتل ان کو کبھی معاف نہ کرنا۔ سب ڈاکو لوگ ہنسنے لگے اور ڈاکو کا سردار کہنے لگا کہ یہ چڑیاں تمہارا بدلہ کیسے لیں گی؟ پھر انہوں نے بزرگ کو اس دنیا سے رخصت کر دیا اور ان کا سامان وغیرہ سب کچھ کھینچ لیا۔ کچھ دنوں بعد ویرانے میں بزرگ کی میت ملی۔ درویش تو کافی اونچے درجے کے تھے، ان کو تو کافی لوگ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ جب انہوں نے بزرگ کو دیکھا تو انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ بزرگ کو دفن کر دیا۔ لوگوں نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ درویش اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو درویش کو چاہنے والے تھے وہ سب کو بتا دیا کہ درویش کو
کسی نے ناجائز طور پر مار ڈالا ہے۔ سب لوگوں میں غصہ پایا گیا کہ یہ کس کا کام ہوگا جنہوں نے ناجائز طور پر بزرگ کو مار ڈالا ہے، جبکہ وہ تو ایک اچھے بندے تھے۔ درویش جیسے لوگ تو اس دنیا میں بہت کم آتے ہیں۔ خیر دن گزرتے گئے، اب تک پتہ نہ چلا۔ کچھ دن کے بعد اس شہر میں میلہ شروع ہونے والا تھا۔ ڈاکو نے سوچا کہ اس بار ہم بھی میلے میں شرکت کریں گے۔ پھر میلے والا دن بھی آ پہنچا۔ انہوں نے بھیس بدل کر نارمل لوگوں جیسے کپڑے پہن کر میلے کے اندر چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے کافی موج مستی کی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس درخت پر چڑیاں آ کر بیٹھ گئی۔ چڑیاں کافی تیز تیز چلانے لگی، جیسے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو کہ یہ سب اس درویش کے قاتل ہیں۔ کافی دیر تک چلانے کے بعد ایک ڈاکو کے ساتھی نے کہا، یہ چڑیاں ایسے کیوں چلا رہی ہے؟ مانو جیسے وہ یہی چڑیاں ہوں جنہیں ہم نے درویش کو قتل کیا تھا، اور یہ چڑیاں اس کی گواہی دے رہی ہے۔ دوسرے ڈاکو نے کہا کہ جب ہم درویش کو مار رہے تھے تو وہ چیخ چیخ کر اس چڑیوں کو اپنا گواہ بنا رہا تھا۔ وہ لوگ جب یہ بات کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کی باتیں سن لی، لہٰذا لوگوں نے اس کو آ کر پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگے، کیا درویش کو تم لوگوں نے مارا تھا؟ یہ کہنے لگے کہ ہم نے نہیں مارا، ہم کسی درویش کو نہیں جانتے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ ایسے نہیں مانیں گے، یہ اس کو قاضی صاحب کی عدالت میں لے چلیں۔ ان سب کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب کی عدالت لگ گئی۔ قاضی صاحب نے ڈاکوؤں سے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے درویش کو ناجائز قتل کیا تھا؟ ڈاکو نے کہا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم تو اس درویش کو جانتے بھی نہیں۔ تبھی جن لوگوں نے ان کی باتیں سنی تھی وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ چڑیاں ایسے چیخ رہی ہے جیسے یہ گواہی دے رہی ہو کہ ہم نے ہی درویش کو قتل کیا۔ قاضی صاحب یہی ملزم ہیں جنہوں نے درویش ایسے قاضی کو مار ڈالا ہے۔ لیکن وہ ڈاکو قاضی صاحب کے کافی دیر پوچھنے تک بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ اب قاضی صاحب سمجھ چکے تھے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، لہٰذا قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک کھانا پانی نہ دیا جائے جب تک کہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ بزرگ کو انہوں نے ہی مارا ہے۔ پھر ان کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ 3 دن تک بھوکا رکھنے کے بعد ان کو پھر سے قاضی صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی صاحب نے کہا، کیا تم اپنا جرم قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے ہی درویش کو ناجائز مار ڈالا تھا، لیکن اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ حکم ہمارے سردار نے دیا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے سپاہی بھیجے اور کہا کہ جاؤ، ڈاکوؤں کے سردار کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ سپاہی ڈاکو کے بتائے ہوئے علاقے پر پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے ڈاکو کے سردار سمیت سب کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے آئے۔ قاضی صاحب نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ تم نے درویش کو ناجائز قتل کیوں کیا تھا؟ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ درویش نے ہمارا وہ ٹھکانہ دیکھ لیا تھا جہاں پر ہم رہتے تھے۔ ہمیں شک ہو چکا تھا کہ یہ واپس جا کر سب کو بتا دے گا اور اس طرح ہم پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے ہم نے اس سے سامان کی گٹھری کھینچ کر اس کو مار ڈالا تھا۔ ہاں، پر ہم اس وقت اس کی بات ہنس کر ٹال رہے تھے جب اس نے کہا تھا کہ اے چڑیوں گواہ رہنا، مجھے یہ لوگ ناجائز قتل کر رہے ہیں، میرا بدلہ تم کو لینا ہے۔ اور انہیں چڑیوں نے آ کر گواہی دے دی اور مجھ سمیت میرے ساتھیوں کو بھی پکڑوا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ سے سچی محبت ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، پھر اس کے حق میں جان اور بے زبان بھی گواہی دے دیا کرتے ہیں۔